اب بہرحال ایک مسئلہ جو آتا ہے جس کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ دو مسئلوں کی وضاحت یہاں ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جب خبر مبارک پر ہم گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور آپ کے خبر پہ گئے تو تب تو ہم نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صلاۃ اور سلام ہو، تو یہاں تو یا پڑھا، جبکہ یہاں سے اگر ہم یا پڑھے تو آپ لوگ تو ہم کو برا کہتے ہیں، بہت سے حضرات ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے شروع ہوتے یا رسول اللہ، یہیں سے برا وہ کرتے ہیں، تو یہاں تو غلط ہے، جبکہ وہاں تو یا لکھا ہوا ہے۔ تو بہت سی بار ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاں برابر یار، یہاں تو ہم بولتے یا رسول اللہ بولنا درست نہیں، وہاں تو لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے تین جگہ ہم یا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک، انسان حاضر زندہ، لاش موجود حاضر، اس کی لاش سے خطاب، خبر پہ جب کسی کی موجود ہو تو خبر سے خطاب۔ تو یہاں چونکہ ہم جب پہنچے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے تو خبر مبارک چونکہ سامنے ہے تو یہاں یا کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تیسرے زمرے میں آ رہا ہے، یا کہا جا سکتا ہے، یاد رکھیے یا کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ بات۔ تو یہاں یا کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا ہندوستان میں یا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، اس لیے کہ یہاں خبر مبارک موجود نہیں ہے، یہاں آپ کا جسم مبارک موجود نہیں ہے اور نہ ہی آپ حیات ہے ابھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، آج اس مطلب یہ کہ کیا کہوں میں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک دم ابتدائی درجے کا ادنا سے ادنا طالب علم بھی جو عالمیت کا کورس کرنے کا آغاز کرتا ہے وہ علم النحو اور علم الصرف جس کو کہتے ہیں نحو اور صرف۔ نحو کا مطلب ہوتا ہے جو عرب کے گرامر اور عرب کے ضابطے ہوتے ہیں، اسم فعل حرف نون ورب اور الفابیٹس وغیرہ کے جو احوال ہوتے ہیں، ان کی جو حالتیں ہوتی ہیں، ان کے جاننے کو علم النحو کہتے ہیں۔ تو علم النحو کے بغیر قرآن اور حدیث سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ علم النحو مسٹ ہے قرآن اور حدیث کے لیے۔ جو علم النحو سے ناواقف، جیسے آپ سوچئے نا، الحمدللہ آپ کیوں پڑھے الحمد للہ کیوں نہیں پڑھے آپ؟ تو یہ جو ہے علم النحو بتائے گا کہ علم النحو میں مبتدا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اور لام حرف جر ہے، اور یہ جو ہے اپنے سامنے والے نون یعنی اسم کو زیر دے دیتا ہے، تو یہ علم النحو بتائے گا۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج اس چپیدی مولوی اور اہل حدیث ڈکیت کی بدتمیزی اور شرارت نفس دیکھیے اور علمی خیانت دیکھیے کہ یا کے بارے میں جو گرامر پیش کیا ہے، وہ تینوں مثال جو دیا ہے کہ یا تو یا کا لفظ استعمال اس وقت ہوگا جب سامنے ہو، پرزینٹ ہو آپ، یا پھر جنازہ سامنے ہو، لاش سامنے ہو، یا پھر قبر سامنے ہو، یعنی تینوں اعتبار سے قریب کے لیے یا کے استعمال کو اس نے محیط کر دیا اور گھیر دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گرامر یہ بنا ہے یا عرب کا گرامر چلے گا؟ سعودی عرب کو فالو کرنے والے توجہ سے سنیں، سعودی عرب کا گرامر چلے گا نا، تو عرب کا گرامر کیا ہے میں پیش کر دے رہا ہوں اور فیصلہ آپ کیجئے گا۔ عرب کا گرامر یہ ہے کہ اٹریکٹ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے 5 الفابیٹس یوز ہوتے ہیں، وہ ہیں یا، ایا، حیا، حیا بولے تو چھوٹی ہا سے، دو چشمی ہا جو ہوتا ہے حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ یعنی زبر والا حمزہ آ جس کو بولتے ہیں، یا، ایا، حیا، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، تو یہ 5 الفابیٹس ہیں۔ اب ان کا جو محل استعمال ہے، جو استعمال کیسے کیسے ہوتا ہے تو توجہ سے سنیے۔ ایا، حیا یہ مطلب یہ کہ دور کے لیے ہوتا، اے اور حمزہ مفتوحہ یہ قریب کے لیے ہوتا ہے۔ آپ ایک دم چھوٹے سے مدرسے میں بھی آپ جائیں گے اور علم النحو پڑھ رہا ہوگا بچہ، تو ان سے پوچھئے بیٹا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، یا یوں کہ حرف ندا، حروف ندا کتنے ہیں؟ ندا مطلب توجہ، اپنی طرف بلانا، آواز دینے کے لیے کتنے ہیں؟ تو کہیں گے 5۔ کون کون ہے؟ تو صاف کہیں گے یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ۔ ان میں سے کون کون کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ تو صاف کہیں گے کہ ایا، حیا دور کے لیے ہوتا، اے اور حمزہ مفتوحہ نزدیک کے لیے ہوتا، اور یا جو ہے لفظ یا یہ کامن ہے، یعنی دور کے لیے بھی ہے اور نزدیک کے لیے بھی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اس میں کمنٹ کریں کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں، یہ عرب کا گرامر ہے، عرب کا قاعدہ۔ عرب کے جو آپ قرآن پاک کے ترجمے وغیرہ دیکھ رہے ہیں نا، بغیر گرامر کے کسی بھی عالم نے نہیں کیا ہے، کسی بھی عالم نے نہیں کیا، زبر زیر پیش کہاں کیسے کس طرح ہوگا۔ تو اب آپ بتائیے، یا کو کامن کہا گیا ہے عرب کے گرامر میں، یعنی وہ دور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا اور
نزدیک کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اب جب میں علمی طور پر آپ کو بتا دیا تو اب اگر انڈیا سے کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو بتائیے گرامر کے اعتبار سے اور عرب کے سعودیہ عرب کے قانون کے مطابق کہہ رہا ہے، اور اگر قبر رسول پر جا کر کہہ رہا ہے تو وہ بھی بالکل گرامر، کیونکہ نزدیک اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ابتدائی درجے کا مطلب علم النحو اس کے پاس نہیں ہے تو بڑی بڑی کتابوں کی تعلیم کا ایکسپلین کرنے کا حق کس نے دیا اس کو؟ اور اگر کوئی اس کو عالم مانتا ہے تو بتائیے جب ابتدا یعنی نرسری کا جب علم نہیں ہے، اس کو ایک دم چھوٹی کتابوں کا علم نہیں ہے، تو یہ بڑی بڑی کتابوں کا کیسے ایکسپلین، ان کو کیسے عالمیت کا درجہ دیا جائے گا، کیسے اس کو انجینئر مانا جائے گا، کیسے اس کو جو اسکالر مانا جائے گا؟ ایک بات جو مانتے ہیں وہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں، سب سے بڑے بیوقوف ہیں، اور جو نہیں مانتے ہیں وہ واقعی صحیح ہیں. لہذا ڈریں من افتا بغیر علم، کہ جو شخص بھی بغیر علم کے، علم سے مراد وہی جو گرامر ضابطے کے ساتھ جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ اگر فتوا دیں گے، وہ اگر ایکسپلین کریں گے شریعت کا، تو اس پر اللہ، اس کے رسول اور فرشتے سب کی لعنت ہے. تو اب ایسے لعنتی کا آپ ویڈیو سنیں گے، ان کی تقریریں سنیں گے، اب آپ تو بس یہی کہوں گا کہ پھر تو اللہ ہی توفیق آپ کو دینا. تو یہ تھی علمی خیانت کا جواب. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ایسے جاہلوں سے محفوظ اور مامون فرمائے. کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں